یہ کمبل دیکھ کر بھی ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ہر کمبل پر حکومت سندھ کی مہر لگی تھی اور اس بار بھی مختار کار اور اس کے نیٹ ورک کے باقی کارندوں نے اس مہر کو مٹانے یا اتارنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ سرکاری کمبلوں کی طے شدہ تعداد کو پورا کرنے کے لیے مختار کار قیوم جتوئی نے کمبلوں کی دوسری کھیپ خود ہمارے نمائندے کے حوالے کی، کیونکہ اب تک شاید اسے ہمارے نمائندے پر مکمل یقین ہو گیا تھا۔ یہ سب کو ہی دینے پڑتے ہوں گے پیسے، اے سی کیا، ڈی سی کیا، یہ کیا نہیں؟ ظاہر ہے آپ نے جو یہ کمبلوں کے راشنوں کے پیسے لیے ہیں، یہ بھی آپ آگے بھی دینا پڑتے ہوں گے نا، ہے نا؟ اور اگر نہیں دیں گے تو پھر چیز نہیں ملتی۔ اچھا ڈرامے کرتے ہیں۔ ہاں بالکل سائیڈ میں لگا لینا تاکہ کوئی دیکھے نہیں، کیونکہ یہ ہے سرکاری مال۔ چلیں آپ بھی آ جائیں۔ ہم پھر یہیں سے نکلے ہے نا؟ ٹھیک ہے، آپ کو پیسے دے دیں۔ ہاں سارے نکل۔ میر پور خاص کے مختار کار نے ہمیں ملنے والی اطلاعات کے عین مطابق سیلاب زدہ خاندانوں کا راشن اور کمبل ان تک پہنچانے کی بجائے ہمارے نمائندے کو فروخت کر دیے تھے، اور ظاہر ہے ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔ سرکاری راشن اور کمبل بیچنے کی اپنی شہرت کے عین مطابق اس شخص نے اور اس کے باقی کارندوں نے سرکاری مال بیچنے کا دھندا شروع کر رکھا تھا۔ میر پور خاص کے ابن رشد کالج پر ہمارے نمائندے کو سرکاری راشن ڈیلیور کرنے سے لے کر ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے سیکیورٹی انچارج تک سب کے سب لوگ اس مختار کار کے ساتھ ملے ہوئے تو تھے، لیکن ہمارے لیے سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ہمیں سرکاری کمبلوں کی پہلی کھیپ میر پور خاص کے ڈپٹی کمشنر ہاؤس سے فروخت کی گئی تھی۔ اس میں پریشان کن امر یہ تھا کہ ابھی چند ہفتے پہلے ہی ہم نے میر پور خاص کے ڈپٹی کمشنر سلامت علی اور ان کے اسسٹنٹ کمشنر محمد خان کی کرپشن کے ثبوت نشر کیے تھے، جس پر ڈپٹی کمشنر سلامت علی نے ہمارے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا ایک جھوٹا مقدمہ بھی درج کروا دیا تھا۔ لیکن بعد ازاں ٹیم سریام کے ثبوت سچ ثابت ہونے پر حکومت سندھ نے نہ صرف ہمارے خلاف وہ جھوٹا مقدمہ خارج کیا، بلکہ ڈپٹی کمشنر سلامت علی کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سلامت علی کی جگہ ایک نوجوان افسر زین العابدین کو ڈپٹی کمشنر تعینات کیا گیا تھا، لیکن ان کے ہوتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ہاؤس سے ٹیم سریام کو سرکاری کمبل فروخت کیے گئے تھے۔ سو ہمارے سامنے ایک بڑا سوال یہ تھا کہ ڈپٹی کمشنر کے ملوث ہوئے بغیر ڈپٹی کمشنر کے سرکاری گھر یعنی ڈپٹی کمشنر ہاؤس سے سرکاری کمبل کیسے فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ ڈپٹی کمشنر آفس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک ایسے منصوبے کے ساتھ کہ مختار کار بھی ہمیں عین اس وقت ڈپٹی کمشنر آفس میں ملے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے نمائندے نے مختار کار قیوم جتوئی سے مزید سرکاری راشن، کمبل اور مچھر دانیاں خریدنے کی بات کی، اور اس بار اسے ایک بڑی ڈیل کا لالچ دیا۔ ملاقات کا وقت طے ہوا اور ہمارے نمائندے نے اسے ڈپٹی کمشنر آفس کے احاطے میں ملنے کا کہا، اس بہانے کے ساتھ کہ اسے وہاں کچھ کام ہے۔ مزید ڈیل اور پیسوں کے لالچ میں مختار کار نے فوراً ڈی سی آفس میں ملاقات کی حامی بھر لی۔ ہمارے نمائندے کو اپنے ساتھ لے جانے، اس کے پیسوں سے کھانا کھانے اور اس سے پیسے لے کر اسے سیلاب زدگان کا سرکاری سامان فروخت کرنے کی غرض سے میر پور خاص کا مختار کار قیوم جتوئی ہمارے نمائندے کے ساتھ ڈی سی آفس کے احاطے میں گاڑی کے اندر بیٹھا ہی تھا کہ ہم نے اسے کیمروں کے ساتھ جا لیا۔ لیکن پہلے ہی لمحے ہمیں احساس ہو گیا کہ یہ بندہ کرپٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈھیٹ بھی ہے اور یہ اپنا کری جرم آسانی سے تسلیم نہیں کرے گا۔
السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ قیوم صاحب آئیں گے ذرا ایک منٹ گاڑی بند کر کے. آئیے ڈی سی صاحب کے پاس لے کے جانا. آپ بتاتے ہیں ساری چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے. کیا ہے آپ یہاں پہ میرپور خاص میں؟ مختار کار ہے. تو یہ راشن واشن بیچنے کا کام بھی کرتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ کمبل شمبل بھی بیچتے ہیں. سنا ہے آپ جو گورنمنٹ کے سیلاب زدگان کے لیے آئے ہوئے تھے. نہیں بھائی, آپ نے نہیں بیچے کوئی؟ نہیں. آ جائیں. آئیے سر ڈی سی صاحب کے پاس. کیوں؟ آپ کے افسر ہیں نا. نہیں چلنا آپ نے؟ نہیں چلنا. چلنا تو لیکن آئیے بسم اللہ. آ جائیں نا ان کے سامنے بیٹھ کے بات کریں. کمپلین ہے تو ہاں جی کمپلین ہے نا. آئیے. ہاں میری کمپلین ہے. آپ کی میری کمپلین ہے جی. چلے آئے. آپ کے آپ کی اکیلے کی نہیں ہے, یہ پورے عوام کی کمپلین. ہاں جی یہ پورے عوام بس آپ سے کرتے ہیں, سب یہی موجود ہیں. سر آپ کی سندلی کی بات نہیں کر رہا, میں اور بات کر رہا ہوں. آ جائیں. سیلاب زدگان کے حصے کا سرکاری راشن اور کمبل بیچنے والے اس افسر کو لے کر ہم ڈپٹی کمشنر کے دفتر پہنچے, کیونکہ اولن تو اس مختار کار کے خلاف کارروائی کے لیے ڈی سی ہی متعلقہ افسر تھے, اور دوم یہ کہ مختار کار نے سرکاری کمبلوں کے پیسے لے کر یہ کمبل ہمیں ڈپٹی کمشنر ہاؤس سے دلوائے تھے. سو اس غیر قانونی, غیر اخلاقی بلکہ غیر انسانی خرید و فروخت میں ڈپٹی کمشنر میرپور خاص کے ملوث ہونے کا بھی واضح اشارہ موجود تھا. ہم جیسے ہی ڈی سی آفس میں داخل ہوئے, ایک متانت والے نوجوان اور بظاہر سلجھے ہوئے شخص کو ڈپٹی کمشنر کی کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا. ایک ڈپٹی کمشنر وہ تھا جس نے ہمیں آتا ہوا دیکھ کر اپنے دفتر سے دوڑ لگا دی تھی, اور ایک نوجوان ڈپٹی کمشنر زین العابدین جس نے نہایت تحمل سے ہمارے ثبوت دیکھے, ہمارے تلخ سوال سنے, ہمیں وضاحت بھی دی اور اپنے اس راشی اور کرپٹ ماتحت افسر کو اسی وقت گرفتار کرنے کا حکم بھی دیا. محکمے کے چھجا تھا کہ روز فون کے سمجھائیں ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی کات عزت رکھو. ارے دس نہیں کبھی اور نوکری تاکہ ایسا سمجھائیو. بھائی میرا یقین کرے دل کرا میں کام چھوڑ کے چلا جاؤں ایسے لوگوں کی وجہ سے. میں کروں سر کام بھی. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ سوری سر آپ کو زحمت دی, آپ اگر کر لیں یہ ہم بس 5 منٹ آپ کے چاہیے. جی شکریہ. اچھا سر گزارش یہ ہے کہ یہ ان صاحب کا نام ہے قیوم لغاری صاحب. یہ کیا ہے سر یہاں پہ اجازت ہے؟ یہ کیا ہے سر یہاں پہ؟ مختار کار ہے. مختار کار ہے. بیٹا لاؤ لیپ ٹاپ لائے گا. اچھا پھر اس میں گزارش یہ ہے کہ یہاں ہم جاتی نہیں, لوگوں سے منتیں کر رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو ضرورت ہے اس وقت. تو ظاہر ہے کیٹاسٹرفی بہت بڑی ہے, ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے. اب اس سچویشن کے اندر اگر آپ کے ہاؤس سے راشن نکلے گا اور بکے گا مارکیٹ کے اندر, ڈی سی ہاؤس کی بات کر رہا ہوں, میرے پاس ایویڈنس ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں سپورٹ کرنے کے لیے. وہاں سے کمبل گورنمنٹ آف سندھ کی اسٹیمپ والے نکلیں گے اور بکیں گے, اور یہ صاحب ان کے پیسے لیں گے, تو دنیا میں کون ہم پہ ٹرسٹ کرے گا؟ یہاں کی لوکل این جی اوز میں سے کون ہم پہ ٹرسٹ کرے گا؟ پبلک میں سے ہم پہ کون ٹرسٹ کرے گا کہ آپ ٹیکس دیں اور ٹیکس کے پیسے جو ہیں وہ ٹھیک لوگوں پہ لگیں گے؟ اور یہ میرا اس کو پروف کرنے کے لیے یہ تو انہوں نے 2 فارم بنوانے کے پیسے لیے جو بیس بنی ہماری ان کے ساتھ تعلق کی. یہ بھی مطلب دیکھ رہے ہیں اچھا نا, پھر ایک ہی بار جواب بھی دے دیں اگر ان کا کوئی آرگومنٹ ہے. یہاں پہ آپ آ جائیں, یہاں پہ آ جائیں. ویسے اصولاً آپ کو سیٹ میں تو نہیں بیٹھنا چاہیے, آپ کو کھڑے ملزے میں آپ کھڑے ہوئے دیکھنا چاہیے آپ کو. یہ 15 راشن آ گئے, سرکاری مرکاری جو بھی ہوں گے آپ کے راشن. دیکھ لے لے. یہ پہلے ہاتھ مارے آپ کتنے پہلے گنے؟ دوسرے لوگ پبلک. ارے نہیں پبلک پرابلم نہیں ہوگا. پرابلم کیا ہو گیا؟ یہ آپ کے یہ 20,000 روپے آپ کو میں نے یہ 65 سرکاری کمبل کے دے دیے. ٹھیک ہے.